پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے سچی حکایات میں سے حکایات بتائیں گے۔ یمن کا بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال بیشتر یمن کا بادشاہ طب اول میری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کرنے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم، 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ وہ اپنے ہمراہ لیے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کرنے کو جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ میں سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کے اور اس کے خادموں کو جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ دور و نزدیک کے لوگ اس کے گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر اس کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا، یعنی خانہ کعبہ کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک اور منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جب یہ ارادہ دل میں کیا بادشاہ نے تو اس کے ناک میں سے اور منہ میں سے اور آنکھوں میں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کوئی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر فاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہ علماء سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دے کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل میں یہ بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی اور توبہ بھی کرتے اس کا خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور ریشمی سات جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہ علماء جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی سونگا اور کھنکریاں کو دیکھ کر اور نبی آخر زمان کی ہجرت کا جو علامتیں انہیں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو ہم باہم عہد کر لیا کہ ہم میں یہاں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے، ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس شہر سے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا اور وصیت کر دی، جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی مدد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور پھر اسے بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا میرا یہ خط نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بر نسلاً ہی میرا خط محفوظ رکھی حتیٰ کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو خط لکھا گیا تھا اس میں یہ لکھا تھا، کم ترین مخلوق طب اول ہمیری کی طرف سے یہ خط ہے، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں، پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ اور آپ کے آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ
ایک ہے اور آپ کے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شاہ من کا یہ خط نسل بعد نسل 400 علماء کے اندر منتقل ہوتا رہا اور محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ علماء کی اولاد سے اکثر سے پڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ خط مصدبدست وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو یعلا کی تحویل میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ کے الوداعی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرتے جوب در جوب آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکان کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں اور سڑکوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، یا کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس کے گھر میں یہ ٹھہرے گی اور وہ بیٹھ جائے گی وہیں میرے قیام گاہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ منتبہ نے حضور کی خاطر بنوایا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے تحویل میں تھا، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو یعلا کو بھیجا اور جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طب حویری کا خط لکھا ہوا تھا، جاؤ۔ ابو یعلا حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی فرمایا، ابو یعلا یہ سن کر ابو یعلا حیران ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ من کا جو میرا خط تمہارے پاس لاؤ۔ چنانچہ ابو یعلا نے وہ خط دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر طب اول کو آفرین شاباش دی۔ تو میرے عزیز، اس حکایات سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ سجایا گیا، مدینہ کی گلیاں صاف کی گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جو آج ہم لوگ کرتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سنتیں ادا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری یعنی کہ اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی کو بھی پتہ تھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعوت کھائیں گے، جو دعوت 10,000 سال پہلے دی گئی تھی، وہ دعوت کھانے کے لیے، اور ہر کسی نے اپنا چراگاہ اپنے گھر کے سامنے وہ گھاس رکھا کہ آج اونٹنی، حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو آج اجازت ہے کہ جس کے بھی گھر یہ کھڑی رہے گی، جس کے بھی گھاس پہ یہ بیٹھے گی، آج اونٹنی اسی گھر کا میں دعوت کھاؤں گا۔ تو اس اونٹنی کو بھی پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعوت کھائیں گے۔ تو میرے بچوں، سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمارے حضور کا ہر زمانے میں چرچا رہا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا رہا اور زمانے میں چرچا رہا۔ خوش قسمت افراد ہیں ہر دور میں حضور سے فیض پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے تمام باتیں جانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا اور مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، اور پھر آج اگر حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے اور جلوس نکالا جائے، تو اسے بدعت کہنے والا خود کیوں نہ بدعتی ہوگا، یعنی کہ جو بدعت کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے یہ گھروں کو سجانا بدعت ہے، تو ان صحابہ پر آپ کیا لوگ فتویٰ لگاؤ گے جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گلیوں کو سجایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گلیوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز، صحابہ کرام ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور ہمیں بھی اور ہمارے نسلوں کو اللہ تعالیٰ حضور کی محبت نصیب فرمائے اور حضور کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ آخر میں یہی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوسری حکایت آپ کے لیے ہم پیش کریں۔